حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام امام حق تیری پاکیزہ سیرت کو سلام حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز سے قبل ہی یعنی ذی الحج سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شہادتوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ یوں تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام تو شہادتیں ہی شہادتیں نظر آتی ہیں، اور ایسی شہادتیں نظر آتی ہیں کہ جنہیں ہم جب پڑھتے ہیں، جنہیں سنتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، اشاعت کے لیے مسلمانوں نے کس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ خدمات ہیں کہ جن کا ذکر آج ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کے فضائل کے بارے میں انسان کو آگہی نہ ہو، اس کام میں اس کی دلچسپی بڑھتی نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور بات کریں گے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ روشنی سب کے لیے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں اب یہ جو سلسلہ ہے ماہ محرم الحرام میں فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہم کیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو فلسفہ شہادت کے حوالے سے آج جو پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ شہادت جو ہے اس کے فضائل کیا ہیں، تعریف کیا ہے اس کی، اور ضمناً اس کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج میرے ساتھ ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں جنہیں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مفتی محمد اکمل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، وقی مطالعہ رکھتے ہیں، دینی اور عصری علوم کا ہمارے مہمان ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ جو خود ماشاءاللہ بہت عمدہ عالم دین ہے، بہت عمدہ انداز تکلم ہے، بہت شائستہ انداز تکلم ہے، مفتی رؤوف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا آج کے پروگرام میں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کچھ اس حوالے سے، شہادت کی تعریف کیا ہے، از روئے قرآن اس کے حوالے سے کچھ تفہیم فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاح شرع میں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا، اس کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی قرآن تعلیم کا نچوڑ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصور ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی ہمارے مذہب اسلام میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جب تک کسی کے لیے اتنا جذبہ اپنے اندر نہ ہو کہ انسان جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تب تک اس شے کی نہ تو حفاظت ہو سکتی ہے، نہ اس کی ترویج و ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں عمل میں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مذہب اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہمیں دے دی گئی ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کر لیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے اندر وہ ایک توانائی اور ایک قوت بھر دی تھی، اور اسلام کی اتنی محبت ڈال دی تھی کہ انہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کرنا انتہائی آسان تصور کیا۔ کیا بات ہے۔ نہ صرف صحابہ کرام میں جذبہ خود آپ نے اس کو منتقل کیا اور انہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا، بلکہ یہ بخاری کی روایت سرکار فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر میں لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اتنی جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی تمنا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، ایک صحابی تھے نئے نئے مسلمان ہوئے، جہاد میں تشریف لے گئے، تو جب خوب لڑائی اپنے زوروں پر تھی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ شہادت کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کھجور کھانے میں بھی دیر کروں گا نا تو دیر ہوگی، وہیں کھجوریں پھینکیں، جا کے لڑے اور شہید ہو کر مقام جنت حاصل کر لے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس نے بہت کم محنت کی اور پایا بہت زیادہ۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی لڑتے ہوئے شہید ہو جائے
تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی ارواح کو جنتی سبز پرندوں کے پوٹوں میں جگہ دیتا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے وہ پہلے داخل جنت ہو جاتے ہیں، باقاعدہ میدان معاشر کے بعد پھر جسمانی داخلہ بھی ہوگا۔ تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ یہ اگر سرکار اتنا جذبہ فراہم نہ کرتے تو جیسے ابھی ہم نے مختلف پروگرام سے ہم کلام کرتے رہتے ہیں کہ ہماری فتوحات ہوئیں، ہمارے اکابرین نے بڑھ چڑھ کر جہادوں میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے لیا، تو حقیقتاً وہ جذبہ نظر نہ آتا جو اس شہادت کے فضائل اور کمالات کے بیان کے بعد نظر آتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا اپنے مقام پر ہے، یہ اس کا انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کی طبیعتوں کو بہتر جانتا ہے، اور نبی کریم ایک ماہر نفسیات ہے، بہترین ماہر نفسیات، کہ ایک طبیعتوں کے اندر اگر ایک شوق، ایک جذبہ، اور ہم عرف عام میں اگر لفظ لے لیں تو لالچ اگر بیدار کر دیا جائے تو بعض اوقات بڑے بڑے کام کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب ان نفوس قدسیہ نے مقام شہادت کے حصول کے لیے کوشش کی تو نتیجہ ہمارے سامنے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کریم نے واضح طور پر شہداء کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمائیں گے اقسام شہادت کی کتنی، اور شہادت سری کیا ہے، شہادت جہری کیا ہے، کچھ فرمائیے سوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ شہادت کا فلسفہ ہی اصل میں امتیاز ہے اسلام کا، اس لیے کہ دیگر لوگ بھی جنگیں لڑتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دیگر لوگ زندہ رہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، کیا بات، اور مسلمان زندہ رہتا ہے مرنے کے لیے، اور اسے یہ اعزاز مل جائے کہ وہ گواہ بن جائے اس مرنے پر اللہ کی رضا کے حوالے سے۔ تو یہ شہادت کی بات ہے، یہ ہے شہادت کا فلسفہ۔ بنیادی طور پر فلسفہ یہی ہے جو ممیز کرتا ہے ایک مومن کو اور مسلمان کو۔ جس طرح بھی فرمایا گیا کہ یہ خوش دلی سے چلا جانا اور خوش دلی سے شہید ہو جانا، یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں نا، پہلی چیز تو یہ کہ ایک موت تو طبعی ہوتی، دوسری حادثاتی، اور تیسری اختیاری ہے۔ یہ موت اختیاری ہے، خود اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اس کے لیے تو جس طرح کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، یہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ دلیل کس بات کی ہے، میں اس کو بہت اہمیت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ سانسوں کی ڈوری کے ٹوٹ جانے کا نام اگر زندگی سے انقطاع ہے تو شہید اس انقطاع میں شریک نہیں ہوتا، وہ اس کے باوجود زندہ رہتا ہے، گویا کہ ہمارے شعور میں نہ ہو مگر اسے زندگی کا دوام مل چکا، تو وہ تو اس انداز میں ہے۔ لیکن پھر یہ بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کس کس انداز میں شہادت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، حادثے میں یا جسے ہوم افیئرس کہتے ہیں، اس میں اگر ہو گئی کوئی عورت جو ہے وہ تولید کے وقت، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عجیب کیفیت کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے جو بہت مشکل ہے اور اس کے حل کرنے میں آپ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ آپ کا انداز جو ہے وہ بھی آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ یہاں یقیناً اس بات پر بات ہونی چاہیے کہ یہ لفظ جو شہادت ہے، اس سے جو شہید کی کیفیت آتی ہے، یہ صفت الہی بھی ہے، اور یہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بمانے گواہ، جی گواہ، بمانے گواہ۔ اور یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ شہید کہ جو گواہی دے رہا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی احدیت کی، اپنی جان دے کے وہ مشہود ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی شہادت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، کیا کہنا، وہ شاہد سے مشہود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی مجموعی جو کیفیت ہے سب کچھ جاننے کی، جو وہ جانتا ہے وہی جانتا ہے، بے شک، تو وہ مجموعی صورت جو ہے اس کو تو علیم کہتے ہیں، اور وہ سری چیز، چھپی ہوئی چیز، ڈھکی ہوئی چیز کہ جو بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن اسے پتہ ہے، اس حوالے سے وہ خبیر ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے سامنے کے ظاہر کے جو اعمال ہیں اور کیفیات ہیں اور ہمارا
خود سپردگی کا انداز ہے اللہ کی راہ میں، یہ جب دیکھ رہا ہے وہ، تو اس اعتبار سے اللہ شہید ہے۔ کیا کہنا مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اگرچہ اس پر اجمالی طور پر سر نے روشنی ڈالی، کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کو کلمہ شہادت کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جیسا یہ کہا گیا کہ شاہد کے معنی میں سے ایک معنی اس کا یہ ہے گواہی دینے والا۔ تو جب کوئی مسلمان کلمہ شہادت کہتا ہے تو وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ تو چونکہ کلمہ کہنے والا گواہی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کلمے کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بات گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم شہید ہے، شاہد ہے، تو شاہد ہی شہید، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ تو علماء نے اس کے مختلف محامل بیان کی ہیں۔ ایک محمل اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت پر گواہی کے لیے پیش کرے گا کہ آیا آپ نے ان تک تمام دین اسلام کی تبلیغ کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی، اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا۔ ایک اور شاہد کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو دیکھ کر گواہی دی۔ دیکھیں ہم سب شاہد ہیں اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب گواہی دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آپ کو جو شاہد فرمایا گیا وہ اس بنا پر کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی صفات کا مشاہدہ کیا، اور پھر آپ نے، اور آپ تو تمام امتوں پر شاہد ہیں۔ جی بالکل، اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنی تمام امتوں کے اعمال پر شاہد ہیں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اگر وہ برے ہوتے ہیں تو تمہارے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، کیا میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ بھی اس پر روشنی ضرور ڈالیے گا کہ شہادت سری اور شہادت جہری کے حوالے سے کچھ چھپائی؟ جی دیکھیں، شہادت کی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حقیقی اور شہادت حکمی۔ اکثر ہم فقہی اصطلاح میں یہ دو ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو شہید حقیقی تو وہی ہے جو تلوار اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام کی شان و شوقت اور اعلاء کلمت الحق کے قصد و ارادے سے باقاعدہ لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر لیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حقیقی شہادت ہے۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر مختلف لوگوں کو شہید فرمایا ہے، تو وہ چونکہ حقیقتاً شہید تو نہیں ہو رہے، لہٰذا پھر اس کو حکمی شہید کہتے ہیں، یعنی حقیقتاً شہید نہیں لیکن شریعت ان پہ شہید کا حکم لگا رہی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ڈیلیوری میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے، ناگہانی آفت میں کوئی فوت ہو جائے، اسی طریقے سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ رات کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوئے، یا رات کو باوضو سوئے اور اسی طرح انتقال کر جائے، وہ شہید ہے، سرکار نے فرمایا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، رسول اللہ کیا کفار سے لڑے بغیر بھی کوئی مقام شہادت حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ نے شاد فرمایا کہ ہاں، وہ بھی شہید ہے جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی مرضی ہے، وہ کس فعل پر، کس کام پر شہادت کا حکم لگا دیں اور اس شخص کے لیے ان انعامات کو مختص فرما دیں بحکم الہی کہ جو حقیقی شہید کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی 2-3 اقسام بنائی گئی ہیں۔ کیا سر کیا فرمائیں گے کہ شہید کے جو فضائل ہیں، شہادت کے جو فضائل ہیں، کچھ اس حوالے سے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہے کہ جو سعادت نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی، تو ظاہر ہے اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی اہتمام جس میں فلسفہ شہادت کے عنوان سے آپ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، اور اس میں مختلف جہتوں سے بات ہوگی، شہادت کے حوالے سے بات ہوگی، اور آگے فضائل کے حوالے سے، اور مزید پھر ہم انشاءاللہ شہادت نواسہ رسول تک انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر جائیں گے۔ لیکن آج چونکہ یہ ابتدائی قسم کا پروگرام ہے تو اس میں جو ہے ہم شہادت پر بات کر رہے ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت کے فضائل کیا ہیں؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، کام اگر کڑا ہو تو انعام بھی بڑا ہوتا ہے، اور جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خوش دلی سے جان دینا۔ آپ دیکھیے، جان کو بچانے کے لیے تو سارے حربے ہوتے ہیں، جان دینے میں سبقت لینے کا انداز اختیار کیا گیا کہ نہیں، پہلے میں آگے جاؤں گا اور میں یہ فیض پاؤں گا، یہ مرتبہ، یہ مقام مجھے مل جائے تو اچھا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دینی تعلیمات کے اعتبار سے جو انعامات ہیں اور اکرام ہیں اور افضال ہے،
شہید کے لیے وہ اصل میں اتنے پرکشش ہیں کہ جو دو چیزیں اس میں ایک ساتھ آ جائیں گی. ایک تو انہیں یقین ہے، یقین واثق ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے انعامات کے حوالے سے وہ ہمارا مقدر اور نصیب ہوں گے. دوسری بات یہ بھی یقین واثق ہے کہ جو جان ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا، منشا، قرب حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو ان دونوں حوالوں سے جب منضبط ہو جائے دل اور ذہن تو پھر اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے انسان، اور پھر اس کو وہ انعام ملتے ہیں جس کے لیے فرمایا گیا. پہلی چیز تو یہ کہ قبر کا حساب ہی نہیں، سیدھے چلے گئے ہیں. ابھی اشارتاً فرمایا مفتی صاحب نے کہ بعد میں جسمی طور پر روز محشر کی بات وہ جس انداز میں بھی ہے، لیکن وہ پہلے ہی جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں گے. ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ وہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے بعد اس کے قریب وہ ہے. تو جب فضائل میں وہ مقام مل جائے ایک اس شخص کو کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہے، تو پھر وہ جان تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہو گئی نا. جان رکھنا بڑا کام نہیں ہے، جان دے کے یہ انعام حاصل کرنا بڑا کام. کیا کہنا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب شہید اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو یہی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہوگی. وہ تمام انعامات و اکرامات اپنی جگہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگلا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں. مفتی صاحب، شہید کے ایک معنی یہ ہے کہ کچھ پانا، ٹو گیٹ سم تھنگ. یہ فرمائیے گا کہ گو کہ یہ سوال ویسا ہی سوال ہے جیسا کہ میں نے پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن اس کا اینگل تھوڑا سا چینج ہے. میں چاہوں گا سوال اس کی روشنی ڈالیے. لفظ شہید کا جو مادہ ہے اس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ شین ہا دال. اس کے مختلف معنی ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ حاضر ہونا، گواہی دینا، تو اس کے ایک معنی میں سے کسی شے کو پا لینا، تو پھر اس کے لیے صیغہ شہیدہ وغیرہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو شہید کے لیے یہ معنی اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو اسی لمحے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور خصوصی انعام و اکرام کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ انعامات اسے فوراً حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے معنی اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو یہاں پر شہید کو جو زندگی حاصل ہو جاتی ہے، ابدی زندگی، اور یہ زندگی بھی ایسی جو جسمانی ہوتی ہے. دیکھیں، وصال کے بعد ہر مومن کی روح حیات ہوتی ہے، تو روح کا حیات ہوتی ہے جبھی تو اس کے اوپر عذاب اور انعام و اکرام کا سلسلہ ہوتا ہے. تو شہید کی خصوصیت یوں ثابت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی حیات کے ساتھ ہوتا ہے. رزق، کھانا پینا، یہ اللہ کی نعمت ہے جو جنت سے اسے حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی نعمتوں پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں. وہ ابدی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے جسم کے ساتھ، جس کا اگرچہ ہم شعور نہیں رکھتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے. تو اس زندگی کو پاتا ہے، اس انعام و اکرام کو حاصل کرتا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی ارواح کو جنتی پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیتا ہے، ان کی پیٹوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ پرواز کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، نہروں پر جاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام کرتے ہیں. تو یوں انہیں آزادی دے دی جاتی ہے کہ جہاں چاہیں وہ گھومے پھریں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. تو یوں شہید چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتا ہے تو یہ معنی اس پر صادق ہے. کیا کہنا ہے. وہ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، چونکہ یہ وہ سوال ہے کہ جس پر مختلف ابحاث نظر آتی ہیں کہ یعنی کہ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی شہادت پر کہ جناب یہ شہادت کے درجے میں ہے یا نہیں ہے. پہلی بات. اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا شہید مددگار بھی ہوتا ہے باوجود شہید ہونے کے؟ یہ بہرحال مددگار اگر اس حوالے سے کہ آپ اس سے کوئی التجا کریں، کوئی چیز مانگیں، وہ فوراً آپ کو دے دے، اس قسم کا تصور تو ہمارا مذہب نہیں پیش کرتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ شہداء وغیرہ جو ہیں یہ دعا کے طرز سے کہ دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کرنا، یا بعض اوقات جسمانی لحاظ سے بھی کچھ ہو جاتا ہے. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل واقعہ لکھا ہے جس میں بالاختصار عرض کرتا ہوں کہ وہ 3 بھائی تھے اور وہ کسی غیر مسلمین سے جہاد کرتے ہوئے ان کے قبضے میں آ گئے تھے. تو 2 کو تو انہوں نے جلوا دیا، وہ دونوں بھائی شہید ہو گئے، اور تیسرے کو اس کے وزیر نے کہا کہ روک دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے کام کے مجاہد تھے، ان کو میں اپنے مذہب میں کنورٹ کر لیتا ہوں. تو تیسرے بھائی کو وہ لے گیا اور اس نے طریقہ وہ اختیار کیا کہ اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ تم کسی طرح اس کو بہکاؤ، اس کا مذہب بدل لو. لیکن وہ جب وہاں پہنچی اس نے کہا مجھے ایک الگ محل لے کر دے دیں تو پھر میں اس کو بہکا لوں گی. وہ تھی بہت حسین و جمیل لڑکی. اب وہ نوجوان اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوا.
تو وہ لڑکی نے آ کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم میری طرف مائل نہیں ہو رہے، تو اس نے پھر قرآن جب پڑھ کر سنایا تو لڑکی کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے شرح الصدور میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس کے جو شہید دونوں بھائی تھے وہ باقاعدہ دیگر شہداء کے ساتھ جسمانی اعتبار سے وہاں پر آئے، ان کا نکاح پڑھایا اور ان دونوں کو راتوں رات وہاں سے لے کر چلے گئے۔ تو یہ اس طریقے کے واقعات بھی ملتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں، اور علامہ سیوطی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ رتب و یابس کہیں سے اٹھا کے آپ نے ڈال دیے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسے رؤوف خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب حیات ہوتی ہے، جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے، لیکن اگر شہید کا جسم آپ کے سامنے پڑا ہے وہ بے حس و حرکت ہی پڑا ہوگا، لیکن وہ اپنے جسم کے ساتھ اس کے باوجود وہ حیات ہے۔ اب وہی نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجز کر دیا آگے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً شہداء امداد بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہیں، اور دیگر حوالوں سے وہ ہمارے لیے باعث مددگار ہو سکتے ہیں۔ کیا سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ایک تو وہ موت ہے کہ جس میں روح پرواز کر رہی ہے، اور ایک وہ موت ہے کہ جو شہادت کی موت ہے اور وہ بھی روح پرواز کر رہی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ ایک تو یہ کہ بہت عمدگی سے ان دونوں کے امتیاز کو بھی واضح کیا، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ایک چیز یہ جو ہے نا کہ ٹو گین اینڈ گیٹ سم تھنگ، یہ ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ کی تنگی ہے، ورنہ اصل میں ٹو گیٹ ایوری تھنگ آل تھنگس، یعنی حصول الوہیت، ٹو گیٹ ایکسٹیسی اگر اس کا ترجمہ کریں انگریزی میں، تو ٹو سیک اینڈ گیٹ اینڈ انجوائے ایکسٹیسی۔ ایکسٹیسی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جسے محسوس تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیفیت جو ہوتی ہے خوشی کی، انبساط کی، اطمینان کی، امتنان کی، سرخوشی کی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں۔ ٹو گیٹ ایکسٹیسی اس کا صحیح ترجمہ ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا۔ دوسری بات، جس طرح ایک سوال آیا تھا کہ کیا وہ مددگار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے مفتی صاحب نے تو نہایت عمدگی سے پوری چیز کھول کے بیان کر دی۔ میں تاریخ کے صفحات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ مصر میں 8ویں صدی ہجری تک 792 تک ایک میلہ لگتا تھا ہر سال، اور وہ جس کو آپ اردو میں سمجھنے کے لیے میلہ شہیداں کہہ لیجیے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ شہیدوں کو، گمنام شہیدوں کو اور نامور شہیدوں کو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے تھے دعائیہ انداز میں، پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ان کے کارناموں کو بیان کرتے تھے اور نوجوانوں کو باور کراتے تھے، بتاتے تھے کہ آج اتنے برس گزرنے کے بعد بھی جن کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ تمہارے نزدیک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی زندہ ہیں اس لیے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ اور پھر ان کا ایک جو کرکس آف دی ایونٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ ان تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، تو جب ہم ان کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، یہ مدد کی صورت ہوگی۔ کیا اچھا، شہادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اگر شہادتوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو اعلان نبوت سے لے کر اور پھر یہ نواسہ رسول کی شہادت تک، شہداء کربلا کی شہادتوں تک دیکھتے ہیں تو وہ مصرع ذہن میں آ جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو یہ اس حوالے سے فرمائیے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات کیسے بن جاتی ہے، اور اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ دیکھیے، کوئی بھی قوم جب قوم بنتی ہے تو قربانیوں کے ذریعے بنتی ہے، بغیر قربانی کے کوئی قوم نہیں بنتی، وہ کبھی متحد نہیں ہوتی، منظم نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے خصوصاً جو لیڈرز ہوتے ہیں انہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ قربانی اپنے جذبات کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، اور جب انتہا کو پہنچ گیا تو پھر جان کی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام نے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی دے کے قوم کا تحفظ کیا جائے، ان کے عقائد کا، ان کے اعمال کا، ان کی آزادی کا۔ تو قربانی سے ہی امتوں کی بقا ہوتی ہے، قوموں کی بقا ہوتی ہے۔ اگر قربانی کو آپ نکال دیں کسی بھی قوم سے تو وہ قوم آپ کو کبھی ترقی کرتے نظر نہیں آئے گی۔ آج انگریز قوم ہم سے آگے ہے تو اسی بنا پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ قربانی دیتے ہیں، وہ ڈیووٹ ہوتے ہیں اپنے کسی مقصد کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، کسی بھی شے کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم اس شے کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔
تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے دین اسلام کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اس کو مکمل طور پہ اپنانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑیں گی، کیونکہ شہید کو جو مقامات حاصل ہو رہے ہیں اگرچہ ہم وہ شاید مقام حاصل نہ کر سکیں، اگر شہید نہ ہو تو اس سے ایک حصہ تو حاصل کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے شہادت کی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ شہادت حقیقی ہو چاہے شہادت حکمی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنی راہ میں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ اللہ کیا کہنا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ شہادت پر بات ہو رہی ہے، تو عہد حاضر میں اگر ہم شہادت کا تصور آپ سے پوچھنا چاہے تو کیا اس کے معنی بدل گئے ہیں اب، یا معنی وہی ہیں، یا لوگوں پر اس کے جو غلط اس کا پرسیپشن پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شہادت کا سلسلہ تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں عارضی طور پہ تعطل آپ اگر دیکھ لیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جس شہادت کو پسند فرماتا ہے، جس شہادت کی تعریف کی گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہادت کہلاتی ہے، اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک منظم جہاد بھی درکار ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ ایک حاکم اسلام ہو جو عوام کو جہاد کی کال دے گا، لوگ اس پر لبیک کہیں گے، اس کے جھنڈے تلے رہ کر پھر وہ جہاد کریں گے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں سے بھی اٹھ کر کسی سے بھی لڑنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو مروا کے کہے جی میں تو شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر وہ آلات حرب چلانا اچھی طریقے سے جانتا ہو، جو ہر دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مختلف ہوتے رہیں گے۔ اس کو کرنٹ جتنے بھی ہتھیار ہیں جن کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے جنگ میں، وہ اس کو آنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا کہ سامنے وہ توپے لے کے کھڑا ہو، کوئی گنے لے کے کھڑا ہو اور آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جائیں وہاں پر، اس قسم کے جہاد کی بھی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی طریقے سے دفاع کرنا ہے، پھر تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنے ملک کا دفاع فرض ہو جاتا ہے۔ اب حاکم کی کال آئے یا نہ آئے، اب تو ہر ایک کو لڑنا ہے، ڈنڈے سے لڑو، ہاتھوں سے لڑو، جوتوں سے لڑو، وہ جہاد فرض ہے۔ لیکن جب تک یہ والی صورتحال نہیں ہے تو پھر وہ اس کی میں تمام عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو حاکم اسلام ہو، باقاعدہ کال دے، دوسرا یہ کہ آلات حرب آپ چلانا جانتے ہوں، تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ماتحت ہیں اس کی اجازت شرط ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ اجازت دیں گے۔ اگر کوئی بیوی ہے مثال کے تو عورت جہاد پہ جانا چاہتی ہے مثال کے طور پہ، کوئی ضرورت ہے تو شوہر سے پوچھے گی، تو اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ حاکم جو علماء اسلام ہوتے ہیں، مفتیان کرام، ایسے جو قوم کے علمی لحاظ سے مرکز اور منبع ہوتے ہیں، ان کی طرف لوگ متوجہ کے علم سیکھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا کہ وہ نہ جائیں، کیونکہ اگر وہ چلے جائیں گے موت العالم موت العالم، عالم مر جائے گا، پھر پیچھے بھی تو لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ تو ان تمام شرائط کو دیکھ، اچھا سب سے بڑی جو شرط ہے وہ شوکت اسلام مقصود ہو۔ کیا بات ہے! کسی ملک کی سلطنت حاصل کرنا، کوئی گورنمنٹ حاصل کرنا، کوئی ریاست قائم کر لینا، حاصل کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کی شان و شوکت۔ جب یہ تمام شرائط جمع ہوں گی، پھر اگر کوئی شخص جا کر اپنا قطرہ خون زمین پر بہائے گا تو قدرت الہی اس کی قدر کرے گی، اس کو مقام عطا فرمائے گی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ماہ محرم الحرام کی خصوصی ماہ محرم الحرام کے لیے خصوصی اہتمام ARYQ-TV کا کہ فلسفہ شہادت کے عنوان سے یہ پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں مختلف علماء دین، اسکالرز حضرات اور مفتیان دین ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بڑی صراحت کے ساتھ جواب عنایت فرما رہے تھے وقفے سے قبل۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے سر کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ جو مقیاس ہے، یہ جو پیمانہ ہے، یہ ہے تو بڑا مشکل۔ تو کیا فرمائیے گا کہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں؟ مشکل اور بنیادی، دیکھیے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں یا مسلمان ہو گئے ہیں، اس معمورے میں، اس خطے میں فتح ہونے کے بعد لوگ اسلام قبول کر چکے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کا مطلب ہے اس نظام اور نصاب کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا، اور اس کے علاوہ ہر دوسری چیز کو چھوڑ دینا۔ جب آپ تج دیتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کو کہ جو اس دائرے میں نہیں آتی اور ان کو اپناتے ہیں کہ جو اس دائرے میں آتی ہیں، جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کا اگر سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔
اور اس سے زیادہ مشکل کام اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب بات آ گئی ہے اسلام کی اور اسلام پر، اور اب مقابلہ کرنا ہے ان تمام قوتوں کا کہ جو اسلام کے در پہ ہیں، تو اس وقت پھر آپ کو بہت مشکل سے گزرنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ اختیاری موت آپ کے سامنے ہوتی ہے جس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ فرمایا اور یہ بات ہوئی بھی ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات. تو آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیں تو اندازہ یہ ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انداز رہا، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے خانوادے کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، ان سب کو ساتھ لے کے جانا، شہید ہو جانا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے مقابل جو ہے وہ حاوی ہو گئے، لیکن آج اگر اسلام زندہ ہے اور پوری قوم تابندہ ہے تو ان کی وجہ سے زندہ ہے. اس کا مطلب شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. کیا کہنا. 61 ہجری میں رونما ہونے والا واقعہ جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ کا ایک ایسا اہم واقعہ کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کے خانوادے کے وہ نفوس قدسیہ شہید ہوئے کہ جن کے حوالے سے ہم یاد مناتے ہیں. ماہ محرم الحرام میں بالخصوص ایسے پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ہی سلسلہ ہے جس میں ARYQ TV پیش کر رہا ہے شہادت کے حوالے سے، اور شہادت نواسہ رسول اور شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جانا مقصود ہے. اس میں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے مفتی صاحب؟ چونکہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے ضرور روشنی ڈالیے گا آپ کہ شہادت ایک ایسا بلند درجہ ہے کہ جس کے لیے دعا مانگی گئی. صحابہ اکرام نے دعائیں مانگی، جیسے مفتی صاحب نے اولاً پہلے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کوئی صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو اس حوالے سے فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جب شہید ہوا کرتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام بلا کر دیگر صحابہ کو دکھایا کرتے تھے، جسے کہ ایک مثال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جو قبول اسلام سے پہلے بہت متومل تھے، بہت ان کے مال و دولت رکھتے تھے، لیکن جب شہید ہوئے تو شہید ہوتے جب ان کا جو لباس تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، یعنی کہ سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیر ڈھانکے جاتے تھے تو سر ننگا ہو جایا کرتا. تو شہادت کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ اس میں مال دولت اور دنیاوی منصب کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس عمل مبارکہ سے اس کی اہمیت کتنی ثابت ہوتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہیں. تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں، اب غیبی خبریں آپ عنایت کرتے ہیں. اور یہ جو خبریں آپ دیا کرتے تھے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں میں شہادت کا شوق پیدا ہو اور وہ شہید کی قدر کریں. دیکھیں، آپ نے کربلا کا ذکر کیا، اس حوالے سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بظاہر دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شہید تو مر گیا، بظاہر وہ تو ختم ہو گیا، تو فتح پھر کس بات کی؟ کربلا میں یہ اصول سیٹ کر دیا گیا. وہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو یا وہ جو اپنے افراد کے ساتھ ہے وہ قلیل ہوں، اور مقابل کفار ہوں یا وہ غلط عقیدہ رکھتے ہوں یا پھر غلط مذہب رکھتے ہوں یا ان کا غلط موقف ہو، اگرچہ وہ کثیر ہوں اور یہ جماعت چھوٹی سی ہو لیکن جماعت حق پہ رہے گی اگرچہ بظاہر ختم ہی کیوں نہ ہو جائے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تنہا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ تھی، ارد گرد تمام کفار، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ناکام تھے اور وہ کامیاب تھے یا وہ حق پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تنہا تھے، آپ کے پیغام قبول کرنے والے بہت کم لوگ تھے، ارد گرد کفار، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ آپ کم تھے افراد میں تو آپ غلط ہو گئے. تو یہاں سے اس اصول سے ہم بہت سے مقامات پہ فیصلے درست کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہا بھی ہو، اگر وہ درست بات کر رہا ہو وہی حق پر ہے، اگرچہ کوئی جماعت ہو غلط بات کر رہی ہو تو وہی غلط. کیا کہنا، یعنی کہ افرادی قوت جو ہے وہ نہیں بلکہ ایمانی قوت کا، جیسے غزوہ بدر کا واقعہ پڑھ لیں، دیگر غزوات. کیا فرمائے مفتی صاحب؟ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امت کے لیے ایک باقاعدہ طور پر وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا. تو اس اعتبار سے بھی شہید کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ یہ ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے امت کو. جی ہاں، یہ لیکن شروع سے لے لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. کیا بات. گویا کہ تیسرا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ شہداء کا مقام ہے،
اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت علماء اور شہداء کو بلائے گا، شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ بلا حساب و کتاب، اور علماء سے فرمائے گا کہ تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا خاص طور پہ تذکرہ کر کے پہلے انبیاء علیہ السلام پھر صدیقین، صدیقین سے مراد سرکار کے اجلہ صحابہ، یہ اس میں اختلاف ہے، تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اجلہ صحابہ مراد ہے۔ پھر جو شہید ہیں ان کے اندر جو شہید ہوئے، اور پھر صالحین میں بقیہ صحابہ اور دیگر جو قیامت تک مومن مومنات آتے رہیں گے۔ لیکن شہداء کا خاص طور پر اس انعام یافتہ لوگوں کے درمیان تذکرہ فرمانا ثابت کرتا ہے کہ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت نے بڑی دیکھیں کتنی پیاری بات یہ بیان فرمائی کہ جان لینا تو آسان ہوتا ہے، دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن شہید جب شہادت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے نا، تو اس پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جب اس کی روح ابھی بدن سے نکلنے نہیں پاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعامات اسے اپنی آغوش میں لینا شروع کرتے ہیں، تو اب جو اس کی روح نکلتی ہے اس کو کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جب انعام بہت بڑا سامنے ہو اور اس کے وہ انعام بھی ایسا ہو کہ حیرت انگیز قسم کی چیزیں ہوں، فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے، نورانی مخلوق اتر رہی ہے، نور کے تھال لے کر آ رہے ہیں، جنتی نعمت ساتھ لے کر آ رہے ہیں، تو ہم تو ایک شخص کو دیکھ کر شاید کہیں او ہو بیچارہ کٹا ہوا ہے، پٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ پھٹ گئی، اس کی منہ کٹ گیا ہے، کہا کتنا برا اس کو مارا گیا ہے، لیکن اس کی جو روح نکل رہی ہے وہ کس قدر شادمانی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ نکلتی ہے، کیونکہ اب جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو نواس رسول کی حیثیت سے اور جس ظالمانہ انداز سے ان لوگوں نے شہید کیا، یقیناً ان کے لیے ہمارے دل کے اندر پیار ہے، محبت ہے، تو اس سے ایک اداسی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی روح مبارکہ نکل رہی ہوگی، امام حسین اس وقت کو اپنی زبان اقدس سے خود بیان کر دیں تو وہ جو کیفیت سنیں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہم سب بھی شہید ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ شہداء کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور ہمارے اندر وہ جذبہ رکھا کہ ہم اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہیں، چاہے اس کی سعادت حاصل نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اچھی چیز کی تمنا بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ جتنے لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، وہ جہاد کے ثواب میں ہمارے ساتھ مکمل طور پہ شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ وہ تو گھر پر اور ہم کفار سے لڑ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہماری پوری زندگی میں ہمیں مقام شہادت کے حصول کے لیے وہ مواقع نہ حاصل ہو سکے جو ایک شہید کی تمنا ہوتی ہے، اور ایک شہید کو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک تمنا رکھیں، ایک نیت رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس منصب کے لیے ہمارا انتخاب کیا تو ہم فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ کیا کہنا ایک مسلمان کی خواہش، اس کے دل میں یہ خواہش کا رہنا کہ میں شہید ہو جاؤں اور شہید کے درجے پر فائز ہو جاؤں، اس مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ چونکہ عام معاملات زندگی میں بھی پھر وہ رویے سامنے رہنے چاہیے۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ چونکہ وہ تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ نبی کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج اس عہد میں اگر ہم 1434 ہجری میں بیٹھ کر یہ بات کریں تو وہ کون سے جذبے ہمارے وجود میں کار فرما رہنے چاہیے کہ جو شہادت کے مرتبے تک لے جائیں؟ نہیں، یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ روح اسلام جو ہے وہ تو ہے نا، وہ رہے گی نا آخر تک، اس میں تو کوئی نہ تبدیلی آئی ہے نہ آنی چاہیے۔ البتہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اس روح کو جاننا، سمجھنا اور اپنے اوپر طاری کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ ہے بنیادی فرق۔ تو وہ اگر آج بھی طاری کر لیں، اس میں پہلی شرط جو ہے وہ تو یہی ہے کہ صرف وہ منہ سے کلمہ پڑھنا اور مسلمان خود کو بتانا کافی شافی نہیں ہے۔ آپ کے انداز سے اور آپ کے طریق سے بھی یہ ظاہر ہو کہ آپ مسلمان ہیں، تو یہ تو ہوگی تقوی کی اور زہد کی اور عابد ہونے کی اور عبادت کی اور ریاضت کی باتیں جو آپ کو انعام کی صورت میں ملیں گی، لیکن ان سب سے ایک الگ بھی درجہ، ایک الگ بھی منزل ہے ان کی اور اس کی، کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کل امتحان کا وقت آیا اسلام کے نام پر تو میں سب سے پہلے آگے جاؤں گا، جس طرح بھی فرمایا گیا کہ نیت اس کی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے میں اس وقت یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے بڑھ کر جلدی سے یہ جو انعام کا انداز ہے اور مرحلہ ہے اس کو طے کر جاؤں۔
کیا بات؟ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بجائے خود ایسی ہے کہ جو آج بھی بہت سارے لوگوں میں زندہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا اگر اجازت دیں کہ اس وقت تو زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ادبار جو ہے، انتشار جو ہے پورے عالم میں اسلام کے تعلق سے وہ ایسا ہے، کوئی نہیں میں سمجھتا نوجوان بھی ہو معمر بھی ہو جس کے ذہن اور دل میں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی مرحلہ ایسا آیا لیکن وہی کہ جو کیفیت کے ساتھ آئے تو میں اپنا حصہ ڈال سکوں، اس لیے کہ میں اس ادبار کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا کہیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا، مفتی محمد اکمل صاحب، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور ہمارے رؤوف خان صاحب، مفتی رؤوف خان صاحب. آپ تینوں حضرات نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. فلسفہ شہادت کے عنوان سے ناظرین گرامی روشنی سب کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اور چونکہ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جو اسلامی سال کا یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ شہیدان کربلا اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب و انصار اور اہل بیت جو ہیں ان کی شہادتوں کے تذکرے سے ہوتا ہے. تو ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ ان پروگرامز میں خراج عقیدت پیش کیے جائے شہدائے کربلا کو، اور ان شہادتوں کا ذکر کیا جائے کہ جو تاریخ کی عظیم ترین شہادتیں ہیں، ان شہادتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جن شہادتوں کے صدقے آج اسلام ہم تک صحیح طور پر پہنچا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی ARYQ TV کی کہ ممتاز و مقتدر علماء دین اور اسکالر حضرات مفتیان دین کو مدعو کیا جائے اور آپ تک بہت ہی مفید گفتگو پہنچائی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا گھر کا گھر ٹوٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اسی کی چاہ میں. ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام.